أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. آمین ثم آمین. سورہ آل عمران آیت نمبر 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تو بدخلق سخت دل ہوتا تو یقیناً تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر احد کے دن مسلمانوں کی سنگین غلطی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ وہ میدان چھوڑ کر فرار اختیار کیا جنہوں نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دوبارہ جمع ہوئے تو آپ نے ان کو کسی قسم کی سرزنش نہیں کی بلکہ حسن اخلاق سے پیش آئے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن خلق اور طبیعت کی نرمی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور احسان اور رحمت کا نتیجہ ہے، ورنہ مسلمانوں کو جمع ہونا ممکن نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت دین کے لیے نرمی اور حسن اخلاق نہایت ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ اگر کوئی انسان نرمی اختیار نہیں کرتا، درستی اور سخت دلی سے لوگوں کو بلاتا ہے تو وہ کبھی بھی ان کے قریب نہیں آ سکتے. کیونکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تو نرم دل تھا تو اس لیے وہ لوگ تیرے پاس دوبارہ جمع ہو گئے، اگر تو سخت دل ہوتا تو وہ کبھی بھی تیرے پاس جمع نہ ہوتے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں دین کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی اس قدر معروف تھی کہ چند احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند ہم عمر نوجوان
حاضر ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 20 راتیں آپ کے پاس قیام کیا، پھر آپ کو یہ گمان ہوا کہ جیسے ہم اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، چنانچہ آپ نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں معلومات لی، ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ چونکہ آپ نرم مزاج اور رحم دل تھے، اس لیے آپ نے فرمایا تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، پھر انہیں بھی تعلیم دو اور میرے احکامات ان تک پہنچاؤ، اور تم نماز اسی طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان کہے، پھر تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ اس حدیث سے بھی نرم مزاجی کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ 20 راتوں کے بعد جیسے ان کے اندر شوق تھا کہ دوبارہ گھر والوں سے ملیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید انہیں اپنے پاس نہ روکا، یعنی یہ نرم مزاجی تھی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کیا تو لوگ اس کی طرف لپکے تاکہ اسے ماریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا بہا دو، بے شک تمہیں آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کہ تنگی پیدا کرنے والے بنا کر۔ یعنی یہاں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کچھ نہ کہا، یہ نرم دلی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں صبح کی نماز کے لیے تاخیر سے جاتا ہوں کیونکہ فلاں امام ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح نصیحت میں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں بے شک تم میں کچھ ایسے ہیں جو نفرت دلاتے ہیں، لہٰذا ہم میں سے جو شخص نماز پڑھائے وہ اختصار کرے، یعنی ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں عمر رسیدہ بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے کام کاج کے لیے جلدی جانا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس کہتے ہیں کہ جا رہے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے، اس کا حاشیہ بہت سخت تھا، راستے میں آپ کو ایک دیہاتی ملا، اس نے آپ کی چادر پکڑ کر بہت زور سے کھینچا، میں نے دیکھا کہ اس کے زور کے کھینچنے کی وجہ سے چادر پھٹ گئی اور آپ کے کندھوں پر چادر کے حاشیے کا نشان پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا محمد جو مال اللہ کا آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دینے کا حکم دیجیے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، آپ مسکرائے اور اس کو کچھ مال دینے کا حکم دیا۔ یہ چند احادیث تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کے حوالے سے تھی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں جو بدخلق، سخت زبان، سخت دل کا بتایا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتے تو ایک ایک کر کے سب آپ سے الگ ہو جاتے اور دعوت کا کام رک جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم خو، نرم زبان، خوش مزاج اور رحم دل بنایا۔ اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تورات میں ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ان ان پڑھوں کو حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، آپ نہ بدخو ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور وہ ایسے نبی ہیں کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج قوم یعنی عرب قوم کو سیدھا نہ کر لیں، جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں۔ بس اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پس تو ان کو معاف کر دے، درگزر کر ان سے اور بخشش مانگ ان کے لیے، یعنی ان سے آپ کے حق میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس سے درگزر کیجیے کہ انہوں نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی اور پہاڑی کو چھوڑ دیا، تو اب آپ انہیں معاف کر دیجیے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں بھی مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے قرض کی ادائیگی کا تقاضا کرنے لگا، اس نے تقاضے میں سختی سے کام لیا، صحابہ نے اسے سرزنش کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ اس حق والے کو حق کہنے کا حق ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جن سے غلطی ہو بھی گئی تو انہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر کا کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا۔ پھر اگلی آیت میں مزید آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان سے
جب کوئی معاملہ ہو جائے تو ان سے مشاورت اختیار کرو. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی حکم قرآن و حدیث میں نہ ہو، قرآن و حدیث کے مطابق اس کو سولو کرنے کا حل نہ مل رہا ہو، تو اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جب کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو تو پھر اس میں تم مسلمانوں سے مشورہ لیا کریں. اس آیت میں مشورے کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت بتائی جا رہی ہے کہ جب کبھی کسی معاملے میں کسی بات کی سمجھ نہ رہی ہو اور نہ ہی اس کا حل قرآن و حدیث سے نکلے تو اپنے جیسے لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ سے بہت سے معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے. لیکن مشورہ کرنے کے بعد بات یہی آتی ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد امیر مشورہ لینے کا پابند ہے، لیکن مشورہ لینے کے بعد جو معاملہ چلے گا، معاملے کی رائے کی اہلیت جو رکھتا ہے وہ امیر ہی رکھتا ہے. تو اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے مشورہ کیا. ابو بکر عمر نے باری باری بات کی تو آپ نے ان سے اعراض کیا تو سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کر کہا، شاید آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول، اس ہاتھ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور ڈال دیں، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم گھوڑوں کو برق الغماج یعنی مدینہ سے بہت دور ایک جگہ کا نام لیا وہاں تک لے جائیں تو ہم ضرور لے جائیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مشورہ طلب کرنے کے لیے سب سے کیا، اور پھر سیدنا سعد بن عبادہ نے بھی کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کا جو حکم ہوگا انشاءاللہ ہم اسے پورا کریں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا، کیونکہ واقعہ افق کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلمانوں مجھے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ دو جنہوں نے میرے اہل پر افطرا پردازی کی ہے. اللہ کی قسم میں اپنے اہل کے بارے میں کوئی بری بات نہیں جانتا، پھر انہوں نے الزام تراشی بھی کس پر کی ہے، اللہ کی قسم میں تو اسے بہتر ہی خیال کرتا ہوں. تو یہاں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا صحابہ سے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے مشورہ طلب کریں اسے امین سمجھا جاتا ہے، اور اس امین سمجھنے کی وجہ سے اسے چاہیے کہ وہ مشورہ اچھے انداز میں دے، اور مشورے کے بعد آخری فیصلہ آخرکار امیر ہی کا ہوگا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مشاورت کے بعد جس چیز پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے تو پھر اللہ پر توکل کر کے اسے کر گزریے. یعنی جو کام کرنے کا آپ نے مشورہ کیا تھا اور مشورہ کرنے کے بعد جس بات کے اوپر آپ کی رائے پختہ ہو چکی ہے تو اس کام کو اللہ کے توکل سے کر لینا چاہیے، کیونکہ مشاورت کے بعد آخری فیصلہ امیر کا ہی ہوتا ہے، اور امیر جو بات کہہ دے اس کے اوپر سب کو توکل کرتے ہوئے کام کو کر لینا چاہیے. توکل اللہ کی ذات پر ہو، نہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل و فہم پر، بلکہ توکل بہت بڑی صفت ہے اور اچھی صفت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرواتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں، بلکہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو اس آیت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پر توکل سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کا جب ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیں تو اس میں پھر مشورہ بھی لے لیں. مشورہ لینے کے بعد تو لازم ہے کہ پھر مشورے کے بعد جو امیر اس کام کا حکم دے تو اس پر اللہ کا توکل کرتے ہوئے اس کام کو کر لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اس آیت میں بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلی. سب سے پہلی بات کہ دین کے لیے، انسان کو دین سمجھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے نرم مزاج ہونا چاہیے، سخت خونی ہونا چاہیے. اور دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر سے کام لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرنی چاہیے. تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کے حوالے سے کہا کہ اگر کسی معاملے میں قرآن و سنت کے مطابق اس کا فیصلہ نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں مشورہ کر لینا چاہیے، اور مشورے کے بعد آخری رائے امیر کا ہی حق ہوگی. اور امیر جو بات مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو اللہ کے حکم سے مان کر لینا چاہیے، کیونکہ پھر اللہ پر توکل کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ اپنا دوست بناتا ہے.
इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं। जैसा कि जंग बदर में हुआ, अल्लाह ताला ने मदद की तो जंग बदर में अल्लाह ताला ने तुमको गालिब कर दिया और तुम पर कोई गालिब फिर आ ही नहीं सकता था, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता था कि तुम ही गालिब हो। जब अल्लाह ताला किसी काम को करवाना चाहता है तो वो हो जाता है, यानी कि अल्लाह मदद करना चाहता है तो मदद हो जाती है, अल्लाह गालिब करना चाहता है गालिब कर देता है। अल्लाह उस काम में आपको बुलंदियों पर ले जाना चाहता है तो वो काम बुलंदियों पर ले जाने के लिए कोई भी आपकी रुकावट नहीं बन सकता। वइन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही, और अगर वो तुम्हारा साथ छोड़ दे तो वो कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद करे। यानी यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात के हवाले से कहा है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा साथ छोड़ दे, जैसा कि मैदान उहद में अल्लाह ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की तो उसके मदद के बगैर किसी और की मदद भी तुम तक नहीं पहुंच सकती। यानी हर काम में हमें किसकी मदद लेनी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला की। अगर उस काम में अल्लाह की मदद है और सही ईमान है और तकवा है तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह की मदद इंशाल्लाह हम तक जरूर पहुंचती है। और अगर हम अल्लाह की मदद से अलावा किसी और से मदद मांगे या अल्लाह को छोड़ दें तो उसके बाद कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर लाजिम है कि मोमिन भरोसा करें। यानी फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब जंगे बदर में अल्लाह की मदद आई तो तुम गालिब आए, फिर तुम्हें कोई भी मगलूब ना कर सका। और जंगे उहद में जब तुम्हारे लिए अल्लाह की मदद ना आई, तमाम उमूर अल्लाह के इख्तियार में थे, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद ना आने की वजह से तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सका। इसकी मदद फर्माबरदारी को हासिल होती है। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह की मदद किन लोगों को हासिल होती है? जो अल्लाह की अतात गुजार होते हैं, फर्मा बरदार होते हैं, फर्मा बरदारी इख्तियार करते हैं, अल्लाह के हुक्म को मानते हैं, तो उसके ऊपर अल्लाह की मदद भी जरूर आती है। क्योंकि गुनाह का ज़वाल नेमत और मगलूबियत का सबब होते हैं। गुनाह किसके सबब होते हैं? अल्लाह की नेमतों के ज़वाल और मगलूबियत का सबब गुनाह होते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि आज मैं मगलूब हो गया तो मेरा इसमें कोई नहीं, अल्लाह ने मुझे मगलूब किया, बल्कि इंसान के अपने गुनाहों की वजह से होता है। कि ऐसा कि आपने देखा कि उहद के मैदान में मगलूब क्यों हुए? क्योंकि उनसे एक गुनाह सरजद हो गए थे, और गुनाह के सरजद होने की वजह से उन्होंने पहाड़ी को भी, अल्लाह के नबी की इताअत को भी भूल गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की निशानदही पिछले रुकू में की है कि जब तुमने छोटे मोटे गुनाहों करने की वजह से तुम्हारे ऊपर आजमाइश आई और फिर तुम मगलूब कर दिए गए। यानी ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ने हमारा साथ छोड़ दिया इस वजह से हम मगलूब हुए, बल्कि हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने हमें सजा दी है। मोमिनों को सिर्फ किस पर भरोसा करना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मदद तो दर हकीकत सिर्फ अल्लाह की मदद है। अगर वो मदद ना करे तो फिर किसी की भी मदद हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकती। वमा काना लिनबिय्यिन अन यग़ुल, और किसी नबी के लिए भी कभी मुमकिन नहीं है कि वो खयानत करे। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ बाकी नबियों के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने बात कर दी कि किसी नबी के लिए भी मुमकिन नहीं। जब अल्लाह ने उसे नबी बनाया, नबी का ओहदा दिया है, तो उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो अमानत में खयानत करे। जंग उहद में जो लोग मोर्चा छोड़कर माल गनीमत समेटने दौड़े पड़े थे, उनका ख्याल था कि अगर हम ना पहुंचे तो सारा माल गनीमत दूसरे लोग समेट कर ले जाएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने तंबीह की है कि अगर आखिर तुमने ये तसव्वुर कैसे कर लिया कि इस हमाल में तुम्हारा हिस्सा नहीं तुम्हें मिलेगा? क्या तुम्हें नबी की अमानत पर इत्मीनान नहीं था? तो नबी के लिए तो ये नामुमकिन नहीं है कि वो किसी के साथ भी खयानत करे। और फिर अल्लाह ताला ने नबियों को भी मुखातिब करके ये बात समझा दी, वमन यग़लुल यअति बिमा ग़ल्ला यौमल क़ियामा, नबियों में से भी जो कोई खयानत करेगा क़यामत के दिन वो उसे लेकर आएगा। तो इस आयत में गलूल से मुराद खयानत के मानी तकसीम में नाइंसाफी के भी हैं, और ये भी गलूल है कि तकसीम से पहले माल गनीमत में से कोई चीज बिला इजाजत उठा ली जाए। तो ये भी गलूल में आता है कि बगैर इजाजत के किसी की चीज वो उठा नहीं सकते। तो जिनके जिम्मे था वो माल समेट रहे थे, तो दूसरों को ये नहीं समझना चाहिए था कि वो माल अपने पास रख लेंगे या हमें नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ गलूल से मुराद खयानत भी लिया है, और गलूल से मुराद तकसीम से पहले माल गनीमत में से कोई चीज बिला इजाजत उठा लेने को भी अल्लाह ने गलूल कहा है कि वो भी खयानत में है, क्योंकि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल गनीमत लाया जाता था, फिर उसके बाद उसको बराबर में तकसीम किया जाता था। खयानत नबूवत के मुनाफी है, यानी जो नबी हो सकता है वो खयानत वाला नहीं हो सकता, ये उसके मुनाफी है, उलट है। अगर नबी ही खाइन हो तो फिर उसकी नबूवत पर क्यों कर यकीन किया जा सकता है? यानी अगर
لوگ نبوت کے اوپر نبی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو پھر نبوت کے اوپر بھی اعتراض آ سکتا ہے. تو نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو چنا ہے تو وہ خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی یہ باتیں ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ایک سرخ چادر کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے جو بدر کے دن گم ہو گئی تھی. بعض لوگوں نے کہا شاید کہ اللہ کے رسول نے لے لیا. انہوں نے جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة کہ کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے اور جو وہ خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ بھی اسے لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی. تو خیانت کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی کبھی کوئی امانت رکھوا دے, کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر لیں تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے. امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ ایسی حالت میں خیانت نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو, لہٰذا اس سے بچو. اب یہاں اس حدیث میں ایک بات ہمیں واضح طور پر سمجھائی جا رہی ہے کہ خیانت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا خیانت کرنے والا نبوت کے لائق نہیں ہو سکتا, نبوت کے منافی ہے خیانت. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ مومن بھی خیانت نہیں کر سکتا, کیونکہ جو کوئی خیانت کرے گا وہ مومن ہی نہیں رہے گا, اور جو مومن ہے وہ خیانت سے بچے گا. اور اس حدیث میں 2 بار اس سے کہا گیا کہ لہٰذا اس سے بچو. خیانت کے حوالے سے مزید حدیث کے اندر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم میں سے کسی شخص کو کسی کام پر مقرر کریں, پھر وہ ہم سے سوئی یا اس سے بھی چھوٹی یا بڑی کوئی چیز چھپا لے تو خیانت ہوگی اور قیامت کے دن وہ اسے لے کر آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہاتھ زمین پر ناجائز قبضہ بھی بہت بڑی خیانت ہے. تم دیکھتے ہو کہ 2 آدمی زمین یا گھر کے اعتبار سے پڑوسی ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے حصے میں سے ایک ہاتھ زمین پر قبضہ کر لیتا ہے, تو اس ایک ہاتھ زمین کے عوض اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا. آپ دیکھ لیں صرف ایک ہاتھ کی زمین کتنی بنتی ہے, اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سزا کیا بتائی ہے کہ 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کی چیز کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا, کوئی لے نہیں سکتا, کوئی اس میں خیانت نہیں کر سکتا. اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے. ابو حمید سعدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان ازد کے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر بھیجا. جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا یہ مال آپ کے لیے ہے اور یہ مال مجھے ہدیہ دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا اس عامل کو کیا ہو گیا کہ ہم اسے بھیجتے ہیں اور جب وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے یہ تمہارے لیے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا. وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا, پھر دیکھتا کہ اسے ہدیہ ملتا ہے کہ نہیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, جو شخص کسی بھی چیز کی خیانت کرے گا وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن پر ہوگی. یعنی اب اگر کسی کو زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو اگر وہ گھر میں ہو تو اس کو وہ ہدیہ نہیں ملے گا. یعنی اگر وہ ہدیہ ملا ہے تو وہ بھی اسے آ کر جمع کروانا پڑے گا, اور اگر وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جس نے اسے بھیجا ہے امیر نے اس کو آ کے جمع کراتا ہے, وہ خود خوشی سے اس کو دے دیتا ہے تو پھر وہ اس کا ہدیہ ہو جائے گا. اور اگر وہ خوشی سے نہیں دیتا تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو واپس وہاں پر لے, کیونکہ حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جو شخص بھی کسی چیز کی خیانت کرے گا وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن پر ہوگی. اگر وہ اونٹ کی خیانت کرتا ہے تو بلبلا رہا ہوگا, گائے ہوگی تو وہ چلا رہی ہوگی, اور اگر بکری ہوگی تو وہ ممیا رہی ہوگی. تو یہاں پر خائن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے سزائیں بتائی ہیں اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ کسی کی امانت میں خیانت کوئی کر ہی نہیں سکتا. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون, پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی, جس نے گناہ کیے ہوں گے, جس نے نیکیاں کی ہوں گی, تو ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے اس کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا. اس میں کسی قسم کی کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ کوئی گناہگار شخص ہے
تو اس کو جنت دے دی جائے گی، یا کوئی نیکوکار شخص ہے تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ہر ایک پر اس کے عمل کے مطابق اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور مزید اگر خیانت اور امانت کے ساتھ اس بات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ آیت کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی یہی فرما رہا ہے کہ ہر شخص کو وہ ملے گا جو اس نے کمایا. یعنی اگر وہ خیانت کرے گا تو اللہ کی نظر سے بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم. تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی لے کر لوٹا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر دو شخصوں کی مثال دی ہے. نمبر ایک وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا، کیا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضی لے کر اٹھا. یعنی ایک ہے اللہ کا فرما بردار اور ایک ہے اللہ کا نافرمان، ایک ہے نماز پڑھنے والا اور ایک ہے بے نمازی. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مثال دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھنے والا بے نمازی جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ وہ بے نمازی ہے اس کو سزا دی جائے گی، اور وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو جنت دی جائے گی. تو اسی طرح اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی رضا کے پیچھے چلنے والا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا اس شخص کے جیسا نہیں ہو سکتا جو شخص اللہ کی ناراضگی یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، نافرمانی کرنے والے کا، ناراضگی لے کر لوٹنے والے کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے فوراً بتا دیا کہ اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا انجام جہنم بتا دیا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ہے اس کے لیے وہ ٹھکانہ. یعنی جہنم جو اس کے لیے جگہ ہے وہ اس کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. تو اگر کوئی امانت میں خیانت کرے گا، اگر کوئی اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے گا، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر کے لوٹے گا، تو اللہ نے اس کا انجام جہنم بتا دیا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے. اور جہنم کا اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ بہت ہی برا ٹھکانہ ان کے لیے بتا دیا ہے. ہم درجات عند اللہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں. یعنی یہ درجوں میں اللہ کے نزدیک مختلف ہیں. یعنی ان کی جس کا جتنا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کا ٹھکانہ ہوگا، اس کے درجے ہوں گے. اللہ کے پاس بہت سے درجے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف طبقے بنا رکھے ہیں اور مختلف جنتیں بنائی ہیں. تو ہر طبقے کے لوگوں کو، ہر قسم کے نیک اعمال کرنے والوں کو اسی کے مطابق جنت دی جائے گی. جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا، جہاد کرنے والوں کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، نماز پڑھنے والوں کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں. کون سے؟ اللہ کی رضا کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے. اور ہر ایک کا درجہ اللہ کے نزدیک مختلف ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اللہ ہمارے اعمالوں سے باخبر ہے. ہم جو عمل کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم جو نیکی کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اگر ہم ریاکاری کے لیے نیکی کرتے ہیں، ہم نیکی کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں، اگر اس میں ہماری نیکی کرنے کا مقصد کچھ اور ہے تو اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا. اور اس کام کو جب ہم اللہ کی رضا کے مطابق نہیں کرتے، کیونکہ افمن اتبع رضوان اللہ، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کو جنت مل گئی. اور اگر وہ شخص جو نماز بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، حج عمرے بھی کرتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، اور لیکن ان کی ان تمام عبادات کا مقصد اللہ کی رضامندی حاصل کرنا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ بھی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ملتا ہے. قاری قرآن ہوگا، عالم قرآن ہوگا، شہید ہوگا، ان کے بارے میں آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکیاں نہیں کی ہوں گی، بلکہ انہوں نے دنیا کے نام کے لیے، دنیا کے دکھانے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے انہیں ہی جہنم میں ڈال دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں سے باخبر ہے. ہم چھپ کر کوئی کام کریں، ہم دکھا کر کریں، ہم لوگوں سے چھپ کے کریں، اکیلے میں کریں، اندھیرے میں کریں، روشنی میں کریں، کسی کو کہیں کہ ہم نے کسی کے سامنے گناہ نہیں کیا، چھپ کر کیا ہے، تو اللہ سے وہ گناہ نہیں چھپ سکتا، کیونکہ اللہ ہمارے عملوں سے باخبر ہے، دیکھ رہا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.